اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، جادو سے، نظر بد سے، ٹونے سے، ہر وبا سے، ہر پریشانی سے، لڑائی جھگڑے سے پاک رکھے۔ ہمارے اس دور میں جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ بغض آ گیا معاشرے میں، ہر بندہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی کسی کو نظر بد لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ جادو کر رہا ہے، کوئی شیطانی کو تو کالا کر بن کے لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہا ہے۔ لہٰذا اس دور میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جادو، نظر، ٹونا آ گیا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں نا حقیقی صحت سے ہمارے گھر محروم ہو گئے ہیں۔ تو یہ مجھے بڑی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم ٹیسٹوں پہ ٹیسٹ کرائی جا رہے ہیں، ہم لیبارٹریوں پہ لیبارٹری، ایک ڈاکٹر سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، پر اسرار سی بیماریاں جو ہمیں کھائی جا رہی ہیں۔ ہمارے گھر سے بیماری نہیں جا رہی، ہمارے گھر سے ڈپریشن نہیں جا رہا، ہمارے گھر سے انگزائٹی نہیں جا رہی، فرسٹریشن نہیں جا رہی ہے۔ ہمارے گھر میں نشہ کرتے ہیں بچے، نشہ آور ہو گئے ہیں بچیاں، بچے آوارگی کا شکار۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں سکون ہو، آپ کے گھروں میں برکت ہو، آپ گھر لڑائی جھگڑے سے پاک ہو، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اولاد کی ماں باپ سے نہ ہو، بہن بھائیوں کے آپس میں ہو، گھر خوشیوں کا گہوارہ بن کے رہ جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب جو لاعلاج بیماریاں گھروں میں آ گئی ہیں، آپ کے کسی عزیز کی، کسی بھائی کی، کسی دوست کی، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، یہ حرمت کے مہینہ، یہ محرم کا مہینہ، محرم کا خاص مہینہ ہے۔ یہاں پہ میں مختلف اینگل سے چاہوں گا کہ ہم نا اللہ سے وہ ثمرات، وہ خوشیاں، وہ ساتیں سمیٹ لیں۔ ہماری زندگیوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں، چاہے بیماری کے حوالے سے، چاہے صحت کے حوالے سے، چاہے پیسے کے حوالے سے، چاہے کچھ بھی حوالے سے ہماری زندگیوں میں جو کمی رہی، وہ یہ موقع ہے، یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم تھوڑے وقت میں یہ سعادت سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ سعادت سمیٹنے کے بعد ہمیں نا پھر ہماری زندگی جو گھروں میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں، فرسٹریشن، ڈپریشن، انگزائٹی ہے، نشہ بچے کرتے ہیں، اور پھر اولاد نافرمان ہوگی۔ تو آج میں سورۃ فاتحہ کا آپ کو بتاؤں گا، اسپیشلی وہ ڈاکٹر، اسپیشلی وہ حکیم، اسپیشلی وہ عمل، اسپیشلی وہ لوگ جو دم وغیرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دوائی میں شفا آ جائے، ہماری حکمت میں شفا آ جائے، ہماری ہومیوپیتھی کی چیز میں شفا آ جائے، ہم کسی کو دم کریں، کسی کو دعا دیں تو اس میں شفا آ جائے۔ آج کا وظیفہ اس حوالے سے بہت خاص ہے، کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے۔ یہ حرمت کے مہینوں، محرم کا مہینہ، محرم کا مہینہ اہل بیت سے ریلیونٹ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 12 مہینے ضرور ہیں، لیکن اس میں 4 مہینے خاص ہیں، ذیقات ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، اور پھر رجب آگے۔ تو آقا کریم فرماتے تھے اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا، تو جب کوئی اپنا مہینہ قرار دیتا ہے نا، پھر اس کا پیمانہ رحمت چھلک جاتا ہے۔ تو یہ وہ وقت آ گیا جب اللہ کا پیمانہ رحمت چھلک رہا ہے، تو ہم نے اپنے خالی دامن بھرنے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی بھی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے، کوئی انگزائٹی کا پیشنٹ ہے، کوئی لاعلاج مریض ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو ہم اس کے لیے، مریض اپنے لیے، یا کوئی بندہ اپنے بہن، اپنے بھائی، اپنے دوست کے لیے وظیفہ کرے گا، تو 10 دنوں کے بعد وہ ایک میریکل دیکھے گا، ایک معجزہ دیکھے گا۔ اس کی زندگی میں بیماری، پریشانی، ٹینشن ساری دور ہو چکی ہوگی، اور اس کی زندگی میں بیماری، چاہے کوئی لاعلاج ہے، چاہے کوئی آٹومین ہے، چاہے کوئی مرگی ہے، چاہے کوئی اس میں آرٹزم ہے، چاہے کوئی اور بیماریاں جو کینسر ہے، ڈیلسز ہے، میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ کرایا نا، اس کی زندگی میں ایک میریکل آیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلی دفعہ جو سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اس کو ام الشفا بھی کہا جاتا ہے، 7 آیات بھی کہی جاتی ہیں، اور یہ اسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا آغاز اس میں ہوا، جس میں خدا کی کبریائی اور خدا کی برکت کا شان و نزول ہے۔ یہ خاص ہے، اس میں اس کی خوبی، اس کی اہمیت اور خوبی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ کوئی بھی نفل، کوئی بھی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی نماز، کوئی بھی اگر آپ پڑھتے، نفل پڑھتے، جب تک سورۃ فاتحہ ہم نہیں پڑھتے، تو اسے ام الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خاص صورت اللہ کی، تو اس کی اہمیت دیکھیں نا، کوئی شاہکار انسان، رب ذوالجلال نے جب اپنی کتاب شاہکار انسانوں سے متعارف کیا، آقا کریم کے ذریعے دنیا میں آئی، تو اس کا آغاز آقا کریم نے سورۃ فاتحہ سے کیا۔ تو کوئی بڑا پلیئر، کوئی بڑا جو ہوتا ہے نا، بڑا کھلاڑی، کوئی بڑا خالق، جب اپنی کوئی خاص چیز پیش کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اپنی خاص چیز پیش کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے سورۃ فاتحہ جو ہے، اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں میں وظیفے کی طرف جاؤں گا کہ ہمارے وہ دیکھنے والے جو چاہتے ہیں کہ ہم پورا سال یا 41 دن اس کا چلہ نہیں کر سکتے، وہ چاہتے سورۃ فاتحہ آ جائے، اس کے گھر میں شفا آ جائے، اس کی فیملی میں شفا آ جائے، اس کے دوستوں میں شفا آ جائے، اور اس کے دائیں بائیں جو بیمار ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی عامل ہے، کوئی فقیر ہے، جو درویش چاہتا ہے کہ میری دعا میں برکت آ جائے، میں جس کو دم کروں، جس بیمار کو، جس پریشان کو، چاہے کوئی سر درد کا مریض ہے، چاہے کوئی بڑی بیماری کا مریض ہے، تو جیسے میں کسی کو دم کروں، اس کو شفا مل جائے، تو اس کے لیے یہ باہر لوٹنے کا ٹائم ہے۔ یہ موقع آ گیا جب 10 دنوں میں آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جوبن پہ ہے، اگر آپ 10 دنوں میں یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو اس کے ثمرات آپ سارا سال لوٹیں گے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ اس کو میں طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان 10 دنوں میں، اس میں کیونکہ آپ باقی وظائف بھی کر رہے ہیں، اس کو آپ فجر کے وقت بھی، میں تو ریکمینڈ کروں گا فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ جو آپ زور اثر کے بعد بھی کر سکتے ہیں،
اگر آپ عشاء کے بعد فری ہیں، عشاء کے بعد کرنا بہتر ہے، لیکن آپ دن میں کسی وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور اس کو میری مائیں بیٹیاں بہنیں بھی ضرور کریں۔ میں جیسے پہلے کہتا ہوں کہ یکم محرم سے کرنا افضل ہے، لیکن اگر آپ یکم محرم سے محروم ہو جاتے کسی وجہ سے تو آپ دوسری محرم کو، تیسری محرم کو کر سکتے ہیں، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے آگا 7ویں 8ویں تک چلے گئے تو پھر میں ریکمینڈ کروں گا، میرے جو ایک دو ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کے دن اتنے قیمتی ہیں، آپ 8ویں 9ویں سے کو بھی سٹارٹ کریں تو 10 دن پورے کریں تو آپ کو وہ فیوز و برکات، وہ سعادت مل جاتی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ تو سورۃ فاتحہ، فرق کیا ہے اس میں اور عام جو ہم ورد کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جب آپ نے پڑھنی، عام آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بار پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم نے سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کرنا ہے ہم نے ہر بار پڑھنی ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، آپ نے 11 دفعہ درود شریف پہلے، 11 دفعہ درود شریف بعد میں جو پڑھنا ہے نا، سورۃ فاتحہ جب آپ نے پڑھنی تو آپ نے بسم اللہ ہر بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو اس کا یہ کہ آپ نے جب بیٹھ گئے عشاء کے بعد، فجر کے بعد، دن میں کسی وقت آپ نے یہ طے کر لیا، یہاں میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ جو وقت طے کرتے ہیں اس وقت پہ اگر آپ اگلے دن بیٹھتے ہیں تو اس کے ثمرات زیادہ ہیں۔ لیکن اگر میری بیٹیاں، میری بہنیں وہ کہتی کہ نہیں ہمارے لیے پرابلم ہے، گھر کے مسائل ایسے ہیں، تو یہاں پہ مجھے نیک بندوں نے کہا تھا کہ اگر آپ دن میں کسی وقت بھی کر لیں، رات کو کسی وقت بھی کر لیں اس نیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ کو آتے ہیں، آپ کا گھر بیماری، پریشانی، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس سے پاک ہو جاتا ہے۔ 11 دفعہ درود شریف پہلے، 11 دفعہ درود شریف بعد میں، 313 بار، 313 بار، لیکن 313 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، یعنی آپ نے 313 بار تو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن آپ نے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہر بار پڑھنی ہے۔ یہ 313 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ آپ جب 10 دن آپ کے پورے ہوں گے، آپ ان کے انشاءاللہ آپ اس کے عمل بن چکے ہوں گے، آپ اس کے ثمرات سمیٹ چکے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے، میں مشورہ دوں گا 41 بار ڈیلی اگر آپ ورد میں رکھتے ہیں تو اس کے ثمرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سورۃ فاتحہ سے استخارہ کریں، تو سورۃ فاتحہ سے استخارہ کا طریقہ بھی میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ عمل بن گئے ہیں تو اس کا پھر آپ فوری استخارہ آ جا کرے گا۔ نارمل لوگ بھی اس کا استخارہ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ جب اپنے 2 نماز برائے استخارہ آپ نے نیت کر لی، تو جب آپ آئیں گے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ نے اس پہ تکرار کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ 5 منٹ آنکھیں بند کر کے اپنے نیت، اپنے مقصد کا خیال کر کے اگر آپ پڑھتے ہیں تو اگر آپ کے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ سے مدد مانگنی کہ اللہ میاں میں یہ کام کروں کہ نہ، تو اگر آپ رائٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا ہاں، اگر آپ لیفٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا نہ آئے، تو آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ جو سورۃ فاتحہ کا خاص عمل ہے جو ہم محرم کے 10 دنوں میں کر کے اس کی ساتیں سمیٹ سکتے ہیں، یہ وہ خاص عمل ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ جس گھر میں بیماری ہے، جس گھر میں پریشانی ہے، جس گھر میں ٹینشن ہے، انگزائٹی، ڈپریشن، بے برکتی ہے، آپ سورۃ فاتحہ کا عمل ضرور کریں۔ 313 بار بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے جب 41 دن 10 دن کرنا ہے تو اس کے ثمرات ایسے جیسے آپ نے 41 دن کر لیا یا 100 دن یا پورا سال کر لیا۔ یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سورۃ فاتحہ کے ثمرات ضرور سمیٹیں۔ بہت خاص صورت ہے، قرآن پاک کا آغاز عمل شفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی برکات ثمرات ہمیشہ سے دنیا میں جب بھی کوئی بیمار ہوا کوئی بندہ، تو جب کہ اس پہ سورۃ فاتحہ پڑھی گئی ہے تو اس کی انرجی، اس کی روشنی، اس کے نور نے اس کو شفا دی ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ میں وہ انرجی ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے۔ جب کوئی بیمار بندے پہ پھونکا جائے یا پانی پہ دم کر کے پیا جائے تو اس کے اندر وہ جو نیگیٹیوٹی ہے، جو نیگیٹو کوئی چیز آئی ہوئی ہے، وہ جل جاتی ہے یا اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے، تو بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو جو روحانیت کے شوقین ہیں نا، میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سارے دن ساتھ رہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو صوفی درویش ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو حکیم ہیں، جو وہ سارا سال ایسے اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا ٹوٹکا، کوئی ایسا وظیفہ ہمیں مل جائے کہ جس کی بداوت کرنے سے، جس کا وظیفہ چلا کرنے سے ہمارے ہاتھ میں شفا آ جائے، ہماری دعا میں شفا آ جائے، ہماری تشخیص میں شفا آ جائے۔ تو میں ایسے لوگوں کو سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر 10 دن یہ کر لیتے ہیں سورۃ فاتحہ کا وظیفہ جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا ہے، تو اس کے ثمرات آپ کے وجود میں آ جائیں گے۔ آپ کی جب آپ کی نارمل بندے کو دم کریں گے تو آپ کے دم میں وہ روشنی، وہ نور ہوگا جو اس کے اندر جا کے شفا یابی کے دریچے کھول دے گا۔ تو آپ جو کوئی بھی ایسا بندہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی آپ کا بھائی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی چاہے باہر بیٹھا، کوئی اندر بیٹھا، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ اس بندے کا خیال کر کے، صرف خیال کر کے اگر آپ پڑھتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس خیال کے ساتھ کہ اس کی بیماری رفع ہو جائے، اس کا ڈپریشن دور ہو جائے، اس کی انگزائٹی دور ہو جائے، کوئی نشہ چھوڑ دے، کوئی بیماری چھوڑ دے، کوئی ڈیلسٹ چھوڑ دے، کوئی کینسر چھوڑ دے، کوئی آٹو میون چھوڑ دے، یہ بندہ آٹو میون ختم ہو جائے، یہ مریض خود بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جب اس نیت کے ساتھ کرے گا تو اس کو اس کے فیض و برکات آئیں گے، اور بیماری اس کا جان چھوڑ، گھر صاف ہو جائیں گے، دکان صاف ہو جائے گی، مریض صاف ہو جائے گا۔
ضرور کیجیے. اگلے پوڈ کاسٹ میں اور کے ساتھ ملے گا. یہاں آخر میں پھر بات کرتا ہوں کہ میرے بہت سارے جو میرے خلاف ایک مہم جاری ہے کہ جب سے میں نے یہ مشن کیا کہ میں نے یہ جو اللہ کا نور ہے فری پھیلانا ہے اور ہر بندے کو بہت سارے لوگ تیار کر دینے جو خود لوگوں کا علاج کریں, تو جالستان جو جعلی بہت سارے عمل وہ فیلڈ میں آ گئے ہیں. پہلے میں نے اپنی ویڈیو پہ کہتا تھا کہ میرا نمبر یہ ہے 0300 4352 956. اب انہوں نے نیا کیا, میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ انہوں نے جو نیا چینل بنایا ہے نا, میرا چینل ہے پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل. پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل یہ میرا چینل ہے. جب کوئی نیا بندہ اگر جاتا ہے تو انہوں نے سر عبداللہ بھٹی آفیشیل یا ڈاکٹر عبداللہ بھٹی آفیشیل, سید عبداللہ بھٹی آفیشیل, باری بس میں فلاں 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 کر کے انہوں نے بنا دیے ہیں. میرے وہ نہیں ہے چینل, اسپیشلی جو سر عبداللہ بھٹی آفیشیل ہے اس پہ میری ویڈیو لگائی جا رہا ہے اور میرا ہی نمبر دیا ہوا, تو دیکھنے والے اس کو بیچارے دیکھ ہی جا رہے ہیں کہ یہ شاید سر کا یا بھٹی صاحب کا چینل. وہ میرا چینل نہیں ہے. میرا چینل ایک ہی ہے جس کا نام ہے پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل. آپ وہ دیکھیے. اور دوسری بات ہے, بہت سارے لوگ جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں وہ نمبر ہفتے والے دن ہم ٹوکن دیتے ہیں 0323 44555289 کو ٹوکن ملتا ہے اور میں اتوار پیر کو ملتا ہوں 27 کی او بلاک جوہر ٹاؤن. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خاص رحمتیں اور ساتھ سمیٹنے کا موقع دے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بیماری سے پاک کرے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.